السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ قابل قدر اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، بیٹ بنجن ہلی کولار مسجد اہل حدیث کے ذمہ داران، وہ ضلعی جمعیت اہل حدیث کولار، ہسکوٹا اور چکباڑا پور کے عہدیداران، دور دراز سے آئے ہوئے مساجد کے ذمہ داران، ملت اسلامیہ کے نوجوان بھائیوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج ہم اور آپ ایک عظیم الشان اجلاس عام میں اکٹھا اور جمع ہیں۔ یہ دعوتی، تبلیغی، تذکیری اجتماعات ہمارے ان تین اضلاع کی اکٹھا جمع ہو کر کسی نہ کسی علاقے میں، کسی نہ کسی مسجد میں، نہ کسی شادی محل میں، اور کسی نہ کسی وسیع و عریض جگہ میں یہ اجتماعات انعقاد ہوا کرتے ہیں۔ گزشتہ دسمبر کے مہینے میں الحمدللہ کشناورم کی سرزمین میں ایک روزہ اجلاس عام منعقد ہوا، پھر اگست کے مہینے میں HR فنکشن ہال میں اتبلا کی سرزمین میں انعقاد ہوا، پھر اس کے بعد ذمہ داران اور علماء کا تربیتی پروگرام جامعہ دار التوحید رحیم آباد میں منعقد ہوا، پھر آج ایک روزہ عظیم الشان اجلاس بیٹ بنجن ہلی کی سرزمین میں منعقد ہے۔ جتنے لوگ دور دراز سے تشریف لائے ہیں وہ سب کے سب قابل مبارکباد ہیں۔ جو مقامی ہو، جو نزدیک سے آئے ہو، وہ بھی یقیناً اپنی ایمان کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنی دین کی باتوں کو سن کر اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے یہ کوششیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ جیسا کہ میرا عنوان آپ نے سنا، توبہ، استغفار کی اہمیت اور اس کے ثمرات۔ توبہ انسان گناہ کرنے کے بعد، غلطی کرنے کے بعد، جرم کرنے کے بعد اور اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے احکام کی خلاف ورزی کرنے کے بعد اللہ سے رجوع ہونا، اللہ سے قریب ہونا، یہ توبہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر القطائین التوابون۔ بنی آدم کا ہر انسان گناہ گار ہے، خطا کار ہے، خطا کرنے والا ہے۔ ان خطا کرنے والوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، توبہ کرنے والا، اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے والا، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا، اور اپنے گناہ کو آئندہ نہ کرنے والا۔ اور ایک جگہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا، تائب، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے والا، اپنے گناہوں پر اپنے آپ کو احساس ندامت کرنے والا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنے والا، اس کے بارے میں نبی نے کیا فرمایا؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی خطا نہیں کیا، کوئی زیادتی نہیں کی۔ تو یہ توبہ حقیقت میں ہر انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور یہ توبہ کرنے کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لیتے ہیں۔ اگر توبہ نہ کریں تو یقیناً ہم بڑے گنہگار اور خطا کار ہوں گے، جس کے نتیجے میں ہم جہنم کے حقدار بنیں گے۔ توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ میں جہنم سے بچا کر جنت دے گا، جس کی میں قرآن پاک سے آپ کو دلیل پیش کروں گا۔ استغفار، یہ استغفار اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے، اپنے جو کچھ عبادتیں بندگیاں ہوئی ہیں اس میں بھول ہو کر معافی تعفی کے بعد ہمارے اعمال میں اضافہ کا درجہ بنتا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اور استغفار ہم اور آپ، ابھی مسجد سے متعلق آپ نے بہترین خطاب سنا، ہر انسان جاتا ہے نماز پڑھتا ہے، نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی تلافی کے لیے، اور وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد بلند آواز سے امام بھی، مصلی بھی، نماز پڑھنے والے بھی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یہ 3 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اب بتائیے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کے سامنے قیام کیا، دعائیں کی، اور ساری دعاؤں کے اندر توبہ و استغفار ہے، اپنے گناہوں سے دوری اور خطاؤں سے دوری، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، یہ استغفار ہے۔ اب آئیے، سب سے پہلے میں اور آپ اللہ کے گھر کو جانے کے لیے وضو بناتے ہیں، چاہے مسجد کے اندر ہو، چاہے اپنے مکانات میں ہو یا اپنے دفاتر میں ہو۔ ہم پڑھنے کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں وضو کرنے کے بعد، اور اس کے اندر ایک دعا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یعنی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین کی دعا پڑھتے ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے ان توبہ کرنے والے، پاکی حاصل کرنے والوں کی تعریف بیان کی۔ تو آپ بتائیے کہ جب وضو کرنے کے بعد ہم نے دعا پڑھی، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے وضو کے آخری قطرے سے ہم سے جو چھوٹے موٹے گناہ سرزد ہوئے وہ پانی کے قطرات کے ذریعے سے گر جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں۔ پھر نبی نے فرمایا دعا پڑھنے کے بعد جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اللہ کا بندہ جس دروازے سے جانا چاہے وہ جنت کا حقدار ہوگا، یہ اللہ کے رسول نے کہا۔ پھر جب نماز میں آتے ہیں، مسجد کو آتے ہیں تو دعا سنی آپ نے، پھر اس کے بعد جیسے ہی ہم دعا استفتاح پڑھتے ہیں، اللہ سے کیا دعا پڑھتے ہیں؟ ہم جہاں توبہ بھی ہے، استغفار بھی ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ کیا دعا کی جا رہی ہے؟ اللہ تم میرے، یعنی میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال، مشرق اور مغرب، سورج طلوع ہونے کی جگہ سے لے کر سورج غروب ہونے تک کتنی دوری ہے، اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری ڈال، کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ پھر اللہم نقنی، اے اللہ تو میرے گناہوں کو پاک کر دے، میرے گناہوں کو صاف کر دے، میرے گناہوں کو تو درگزر کر دے۔ کس سے؟ پانی سے، اولوں سے،
اور برف سے، ان تین چیزوں سے بھی اگر پاک و صاف کیا جائے تو انسان کس طریقے سے پاک و صاف ہوتا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ پھر نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا، پوچھا اگر بتاؤ آپ کے گھر کے سامنے کوئی نہر موجود ہو، اس میں 5 مرتبہ آپ نہائے، کیا آپ کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بتایا کسی کے بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہتا۔ جمعہ سے جمعہ 1 مرتبہ نہانے پر انسان کتنا حشاش اور بشاش رہتا ہے، اگر ہر دن نہاتا ہے تو کتنا اور پھرتلا ہوتا ہے، اگر دن میں 5 مرتبہ اگر نہا لے تو اس کی بدن کی کیفیت بھی، اس کی تازگی کی کیفیت بھی، کیا بدن پر کوئی میل کچل باقی رہے گا؟ تو اسی طریقے سے دن میں 5 مرتبہ باوضو ہو کر، دعائیں پڑھ کر، مسجد میں جا کر، مسجد میں نمازیں پڑھ کر ہم یہ تمام کریں گے تو ہم اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہوں گے۔ پھر بھی اس کے باوجود انسان ہونے کے ناطے میرے سر آپ سے غلطی ہوگی، گناہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، تنہائی میں، اجتماعیت میں، اور ہر جگہ ہم نے کوئی گناہ کیا تو گناہ کرنے کے بعد اللہ معاف کرے گا گناہوں کو۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو توبوا الی اللہ، تم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، توبۃ نصوحا۔ کیسی توبہ؟ ایسی توبہ جس پر اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرمائے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا، ہماری غلطیوں کو درگزر کرے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اس مجلس میں والدین کے نافرمان ہوں گے، رشتے کو کاٹنے والے ہوں گے اور غلط چیزوں میں مبتلا ہونے والے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرنے والے ہوں گے، کسی کا ناحق مال کھانے والے ہوں گے، کسی کی زمین ہڑپنے والے ہوں گے، کوئی نہ کوئی ضرور گناہ کرنے والے ہوں گے، لیکن اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرے گا توبہ کرنے کی وجہ سے۔ توبہ شرط رکھی ہے، اور اللہ نے کیا کہا؟ عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ۔ ہم نے جو کچھ غلطیاں کی اگر معاف نہیں کرے گا، معافی نہیں طلب کریں گے تو اللہ تعالیٰ پکڑے گا اور جہنم کے حقدار ہوں گے۔ اگر دنیا میں ہم نے معافی طلب کی، توبہ کر لیا، تو اللہ کا وعدہ ہے، سن لو جو اہمیت کے بعد ثمرات کیا ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارے میرے گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، جرم کو، زیادتی کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، درگزر کر دے گا، ان گناہوں کو مٹا دے گا۔ کیا اتنا ہی کرے گا؟ پھر کہے گا وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں سے، جنت کی نہروں سے ہمیں مالا مال کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ یہ توبہ کرنے کی وجہ سے، اللہ سے قریب ہونے کی وجہ سے۔ اور ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اور آپ گناہ کریں گے، خطا کریں گے تو اللہ رب العالمین کا فرمان سن لیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا توبہ کرنے کی وجہ سے، اور توبہ بھی انہی کی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا جو انجانے میں بھول کر غلطی ہو گئی اور اللہ سے رجوع کر لیے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ معاف ہی نہیں کرے گا بلکہ جو میں نے آپ نے جو گناہ کر لیا، میں نے آپ نے جو خطا کر لیا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو نیکیوں میں کنورٹ کرے گا، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو، ان غلطیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کتنا رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا، اندازہ لگائیے۔ اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، میں اور آپ گناہوں کے پتلے ہیں، اور آئے دن گناہ خطا ہمارے سے ہو رہی ہے، لیکن توبہ کا جو دروازہ اللہ رب العالمین نے جو کھلا رکھا ہے
اس کا استعمال کیجئے، اللہ سے توبہ کیجئے، اللہ سے استغفار کیجئے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آپ اللہ رب العالمین سے معافی مانگیے۔ جب مانگیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا سن لیجئے، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا جو انجانے میں بھول کر غلطی کر دی، احساس ہو گیا، ندامت آ گئی، شرمندگی ہو گئی، اور اسی لیے توبہ کا حکم دیا۔ اور ان لوگوں کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی جو توبہ جانتے بوجھتے بار بار غلطی کرنے کے باوجود بھی توبہ کرنے کے بعد غلطیاں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتِ، جن کے پاس موت آ جائے اور گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، لیکن وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے گناہ تو کر لیا، پھر شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کے لیے جو عزم مصمم کر کے اللہ سے توبہ کر لیا، اللہ سے اپنے گناہوں کی استغفار کر لیا اور نہ کرنے کا عزم کر لیا، ان گناہوں کو معاف کرے گا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا میرے لیے اور آپ کے لیے کرم ہے۔ پھر آئیے، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں جگہ بجگہ توبہ کے ساتھ استغفار کا بھی ہمیں حکم دیا۔ کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، تم اللہ رب العالمین سے استغفار طلب کرو، ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو درجات کو بلند کرنے والا۔ جب گناہ ہونے کے بعد توبہ کی جاتی ہے، گناہوں کو معاف کر کے ان گناہوں کو نیکی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اگر انہوں نے گناہ نہیں کیا، ان سے بھول میں کوئی کچھ ہو گیا، یا استغفار کی وجہ سے ان کے درجات میں بلندی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا۔ اللہ رب العالمین اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، اس کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ جس کے صحیفے میں استغفار کثیر موجود ہو۔ اب کیا یہ استغفار ہم اور آپ نماز میں، نماز کی دعاؤں میں، دعائے معصورہ میں نہیں پڑھتے؟ اللہ رب العالمین سے ہم نماز کی حالت میں دعائے استغفار کرتے ہیں، اور دعائے معصورہ کیا ہے؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دیکھیے اللہ رب العالمین یہ دعاؤں کے اندر، ان اذکار کے اندر، نماز میں حالت میں کی جانے والی دعائیں، اللہ سے میں اور آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، انی، بے شک میں، ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میرے نفس پر، میرے جان پر میں نے بہت زیادہ ظلم کر دیا، ظلما کثیرا، اللہ رب العالمین کہہ رہا ظلما کثیرا۔ اور کون معاف کرے گا؟ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، اے اللہ تیرے سوا میرے گناہوں کو، آپ کے گناہوں کو، ہم گنہگاروں کے گناہوں کو اللہ کے سوا کوئی معاف نہیں کرے گا۔ وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي، اے اللہ تو مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میرے خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تیرے ہی جانب سے یہ مغفرت ممکن ہے۔ انک انت الغفور الرحیم، اے اللہ تو ہی بخشنے والا، اے اللہ تو ہی معاف کرنے والا، اے اللہ تو ہی درگزر کرنے والا۔ یہ دعائیں اللہ کے بارگاہ الہی میں یہ توبہ و استغفار ہو جائے اور اس کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں اور ہم اس کا کریں گے تو اس کے ثمرات اللہ تبارک و تعالی ہمیں بہت زیادہ عطا کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तमाम फरामीन के साथ मैं और आप चलते फिरते, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन 7 आदमियों को अर्श के साए में जगह देगा जबकि कोई साया नहीं होगा, जबकि कोई साया मुयस्सर नहीं होगा, उनमें से वो तन्हाई में बैठकर अपने गुनाहों पर नादिम होकर, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर, अपने किए पर अफसोस और मलामत करके अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास अजर अजीम की उम्मीद लगाए हुए तन्हाई में बैठकर गिड़गिड़ाता है, रोता है, माफी तलब करता है और माफी के लिए अल्लाह के सामने हाथ को उठाता है। तो क्या नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं फरमाया वैसे नेक बंदे, नौजवान हो या बुजुर्ग हो, तन्हाई में रहने वालों के लिए, अल्लाह से माफी तलब करने वालों के लिए, जिनके लिए अल्लाह के डर से उनके आंसुओं से आंसू गिर जाते हैं, अल्लाह ताला जहन्नम हराम कर देता है और जन्नत वाजिब कर देता है। इसलिए मुझे और आपको हमारे आए दिन का मुहासबा हमें करना चाहिए, आए दिन का हिसाब किताब करना चाहिए। हमसे क्या क्या गुनाह हो रहा है, हमसे कौन सी गलतियां हो रही हैं, हमारे से क्या क्या जुर्म हो रहा है। अगर वो जुर्म हकीकत में है तो उस जुर्म की वजह से हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार करना है और फिर उस तौबा व इस्तिग़फ़ार की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की जो निअमतें हैं उसको सुन लें। कुरान पाक में अल्लाह ने कहा इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन। देखिए हमारे और आपके बारे में क्या फरमाया, इल्ला जो मन ताबा शख्स तौबा करेगा, वो आमन और ईमान लाएगा, वो अमिला अमलन सालिहा नेक अमल करेगा, सालेह अमल करेगा, परहेजगारी का अमल करेगा, अल्लाह को राजी करने का अमल करेगा, अल्लाह ताला उसके लिए क्या देगा समरात, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। अल्लाह ताला उनके आम गुनाहों को, खताओं को क्या करेगा, मुआफ कर देगा, अल्लाह ताला दरगुजर कर देगा। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आए दिन हमारे से जो जो गलतियां हो रही हैं, जो जो गुनाह हो रहे हैं और जो जो मसाइल हमारे सामने दरपेश हैं आप जान रहे हैं। इसलिए तौबा के लिए, तौबा के साथ इस्तिग़फ़ार के लिए, और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नूह में जो बताया आपको मालूम है, फ़क़ुल तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम गफ़्फ़ारा। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार, युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, और जो भी इस्तिग़फ़ार करेगा अल्लाह ताला आसमान से बारिश बरसाएगा, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेगा, औलाद देगा, निमतों से माला माल करेगा, अमन देगा, चैन देगा, सुकून देगा, राहत देगा और सारी निमतों से माला माल करेगा। इसीलिए मुझे और आपको चाहिए कि आज मैं और आप गुनाहों में जो पड़े हुए हैं उन गुनाहों को याद कीजिए। हो सकता है कोई माँ बाप की नाफरमानी में पड़ा हुआ है और माँ बाप की नाफरमानी में तुला हुआ है, माँ बाप के साथ उसने सलूक करने के बजाय जो जुर्म कर रहा है, और अपने वालिदैन से माफ़ी तलब करें, अल्लाह से माफ़ी तलब करें। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान पाक में क्या फरमाया, वालिदैन के सिलसिले में आप और हम अच्छी तरह जानते हैं, रब्बना ग़फ़िर ली, वहाँ भी देखिए रब्बना ग़फ़िर ली, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, वली वालिदैया, और मेरे माँ बाप को बख्श दे। यानी सबसे पहले हमारी मग़फ़िरत माँ बाप के लिए, वलिल मुमिनीन, और मोमिनीन के लिए। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिन भाई आपस में उनके लिए तौबा व इस्तिग़फ़ार, उनके हमारे गुनाहों की, हमने जो जो जुर्म किया है, अगर हम जानते हैं कि नबी करीम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रिश्तेदारी को काटेगा, जो रिश्तेदारी को तोड़ेगा, जो रिश्तेदारी को ख़त्म करेगा, जो रिश्तेदारी के अंदर अपने जुर्म में मुब्तला है, नबी ने उनके बारे में क्या फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़ातिउ रहमिन, जो रिश्तेदारी को तोड़ने वाला, रिश्तेदारी को काटने वाला और रिश्तेदारी का खातिमा करने वाला जन्नत में दुखुल नहीं हो सकता। उसके लिए सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदारी को इस्तवार करे, और ये जो गुनाह में मुब्तला हैं उससे तौबा करें, और फिर रिश्तेदारी को जोड़ने के बाद अल्लाह की रहमत, अल्लाह की जन्नत के मयार आप हकदार होना है। इसलिए तौबा व इस्तिग़फ़ार
کر کے ہم جنت کو حاصل کرنا ہے۔ اور اسی طرح میں اور آپ جو گناہوں میں لت پت ہیں، اگر ہم نے کوئی غلطی کے اندر، چوری کے اندر، زنا کے اندر، بدکاری کے اندر، جھوٹ کے اندر، لعنت کے اندر ہم جڑے ہوئے ہیں، تو ان تمام گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے رسول نے جہاں توبہ بتائی، جہاں استغفار بتائی، جہاں جو دعائیں بتائی، ان تمام دعاؤں کا استعمال کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو یاد کر کے میں اور آپ جگہ بجگہ توبہ استغفار کریں گے تو آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو جہاں معاف کرے گا، درگزر کرے گا، اور ہمارے گناہوں کو نیکی میں تبدیل کرے گا، اور ہمیں اللہ کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں دے گا، نہروں میں مبتلا کرے گا، اور ہمیں پاک و صاف کرے گا۔ تو کیونکہ میں اور آپ اللہ کے پاس جانے کے بعد جواب دینا ہے، وہاں بھی حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ اور قرآن میں اسی لیے اللہ نے کہا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، یعنی حساب و کتاب کا دن قریب آ رہا ہے، ہم گناہ پر گناہ کرتے جائیں گے، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہوگا تو کون کیسے معاف ہوگا؟ اس لیے اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ چانس دیا ہے، اللہ جو زندگی دیا ہے، اسی لیے مساجد کا رخ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، اور وہاں پر اللہ کے کلام الہی کی تلاوت کریں، اور ہم جب جو کریں گے ہمارے گناہ کی تلافی کا ذریعہ بنے گا۔ کیا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کی تلافی کا جو ذریعہ بتایا، کیا میں اور آپ نہیں جانتے؟ ہر نماز کے بعد ہر مومن بندہ اپنے مصلی پر بیٹھ کر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اگر پڑھے گا تو آپ کو معلوم ہے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، میرے اور آپ کے گناہ سمندر کے جھاگ کف کے برابر بھی ہو، اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ درگزر کر دے گا۔ میں اور آپ دن میں آئے دن کیسے کیسے گناہ کر رہے ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے، خطا کاروں کے لیے، اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بخشش رکھا ہے، یہ درگزر کرنے کے لیے، یہ معاف کرنے کے لیے۔ اگر توبہ و استغفار کریں گے تو جو انعامات ہمارے لیے ملنے والے ہیں، جو ثمرات ہمارے لیے ملنے والے ہیں، اس کو پانے والے بن جائیں اور حاصل کرنے والے بن جائیں۔ اسی لیے یہ اجتماعات، یہ پروگرام، یہ اجلاس انعقاد کرتے ہیں کہ ہم جو موضوعات کو سنتے ہیں، سننے کے بعد عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں، عمل کرنے کا جذبہ پیدا کریں، اور جو کچھ آج تک ہم نے انجانے میں، جانتے ہوئے، اور ہم نے جو گناہ کیا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، رب جانتا ہے، کرامن کاتبین نوٹ کر چکے ہیں۔